لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي احاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا واسبغ على الخلائق من نعمته سترا احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره. آج الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 17 ہے سورۃ الانبیاء مکیہ. سورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس سورت میں بہت زیادہ پیغمبروں کے قصے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے. یہ مکی سورت ہے، اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. جب یہ سورت اتری تو عامر بن ربیعہ نے ایک شخص سے کہا کہ جس نے کچھ زمین دینے کی پیشکش کی تھی کہ بھائی مجھ کو تیرے مال کی حاجت نہیں، آج ہم پر ایک ایسی صورت اتری ہے جس نے ہم کو دنیا بلا دی. پھر یہی آیت پڑھی اقترب للناس حسابهم، نزدیک لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جو نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس کو ہنسی کھیل کی صورت میں سنتے ہیں، ان کے دل غافل ہیں. اللہ اکبر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فی غفلت معرضون سے مراد کیا ہے کہ کفار کا دنیا میں مشغول ہونا، یہاں پر یہ مراد ہے. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، یعنی قریش اور انہی جیسوں کے متعلق فرمایا کہ وحی خدا کی طرف کان ہی نہیں لگاتے، ان کے دل غافل ہیں. اور ظالم چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم دیدہ و دانستہ جادو کی پیروی کرو گے. پیغمبر نے کہا کہ میرا رب زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خیالات ہیں، بلکہ پیغمبر نے از خود بنا لیا ہے اس قرآن کو، بلکہ وہ ایک شاعر ہے. اسے چاہیے کہ جس طرح پہلے نبیوں کو بھیجا گیا تھا وہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے. اس سے قبل کہ ہم نے جس بستی کو تباہ کیا ہے وہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ حقیقت میں اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ کھلا دکھلا دے جیسے پہلے پیغمبروں میں سے موسیٰ علیہ السلام عصا سال اونٹنی لائے، یہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے. تب جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام لائے کہ کوہ صفا سونے کا ہو جائے، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی. اگر یہ ایمان نہ لے کر کے آئے تب بھی تو ان پر پھر اللہ کا عذاب آنا حق ہو جائے گا. وما ارسلنا قبلک، اور آپ سے قبل ہم نے آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. اگر تم اس بات کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھائیں اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے. اللہ فرماتے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، سوتے پیتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، اور کسی کو بھی ہم نے ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں رکھا، بلکہ ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہی ہے. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان کی بابت اپنے وعدے کو سچا کر دیا تو ان کو اور دیگر جس کو چاہا ہم نے نجات دی اور زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگوں، ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے غارت کر دیا جہاں کے رہنے والے ظالم تھے، اور اس کے بعد ہم نے قوم اور پیدا کر دی. جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا اس بستی سے لگے بھاگنے دوڑنے لگے. یعنی مخالفین حق تباہ ہوئے اور حق والے ان کے تابعدار نجات پا گئے. یعنی جو اللہ کی اتباع کرنے والے تھے اللہ نے ان کو کامیاب اور فائز المرام بنا دیا.
اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جہاں کے رہنے والے ظالم تھے، اور اس کے بعد ہم نے اور قوم پیدا کر دی۔ سو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا اس بستی سے لگے بھاگنے۔ ہاتف نے آواز دی کہ بھاگو مت، اور جو نعمتیں تمہیں دی گئی تھی ان کی طرف اور اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ شاید تم سے باز پرس ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم ہی بلا شبہ ظالم تھے۔ سو وہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ اور اگر ہم کھیل تماشا ہی بنانا چاہتے تو اپنے ہی ہاں کے لیے بناتے، اگر تم کو ضرور ہی بنا کرنا ہوتا، اور اگر ہم کو ضرور ہی ایسا کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، سو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ فوراً مٹ جاتا ہے۔ تو جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس سے تمہارے لیے خرابی ہے۔ یعنی اللہ غیب سے قدرت کا نمونہ بیچتا ہے جھوٹ کے مٹانے کو۔ ان کاموں کو تم کہتے ہو کہ خدا کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں حق کو بیچ کر باطل کا سر توڑ دیتا ہوں، اور پھر باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس رہتے ہیں نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے دن اور رات وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور بالکل سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسی چیزوں کو معبود ٹھہرا لیا ہے جن کو انہوں نے خود ہی بنا کھڑا کیا ہے؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو جو باتیں لوگ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی کوئی باز پرس نہیں، اور ان لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھ سے پوچھ سکے کہ یہ معاملہ ایسے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی میرے سے باز پرس نہیں کر سکتا، بلکہ میں ہی سب سے باز پرس کرنے والا ہوں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر اور معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثر تو ان میں سے حق کو نہیں جانتے ہی نہیں، سو اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور آپ سے قبل ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا کہ خدا رحمان اولاد رکھتا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، آگے بڑھ کر کلام نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے تو میرے ایسے عزت والے اور ایسے میرے فرما بردار ہیں کہ ان کو میں جو کہہ دیتا ہوں وہی سارے تسلیم ہم کر لیتے ہیں۔ وہ ایک بات بھی آگے سے نہیں کہتے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پہلے ہو چکا، اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے جس سے خدا خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ان کے ظاہری تمام احوال اور باطنی احوال کو محیط ہے، ان کی کوئی حرکت قول فعل اسے پوشیدہ نہیں، چنانچہ وہ مقرب بندے اس حقیقت کو سمجھ کر ہمہ وقت اپنے احوال کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی حالت اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اس کی مرضی معلوم کیے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ومن یقل منہم، اور ان میں سے جو یہ کہے کہ اس کے علاوہ بھی معبود ہوں تو ہم اس کی جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے وتیرہ کفر اختیار کر رکھا ہے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو کھول کر جدا جدا کر دیا۔ رتق کے اصل معنی ہے ملنا جلنا، یعنی آپس میں خلط ملط ہو جانا، اور پانی سے ہر جاندار چیز ہم نے بنائی تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ہر ایک کے طبقات الگ الگ بنا دیے، اس پر بھی منہ بند تھے، یعنی نہ آسمان سے بارش آتی تھی نہ زمین سے کوئی رویدگی تھی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوقات کے فائدے کے لیے دونوں کے منہ کھول دیے۔
اوپر سے پانی کا دہانہ کھلا، نیچے سے زمین کے مسام کھل گئے، اسی زمین سے نہریں، کانے، طرح طرح کے سبزے نکالے، آسمان کو کتنے بے شمار ستاروں سے مزین کر دیا، سبحان اللہ، ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی رکھی اور جاندار بنائے، یعنی جانور پانی سے یعنی نطفے سے پیدا کر دیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل تازہ ہوتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو نبی کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی اور دل تازہ۔ آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ سب چیزوں کی اصل ہے کیا؟ فرمایا پانی، پانی ہر چیز کی اصل ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل فرما دیجئے جس کے کنڈے سے مجھے جنت مل جائے۔ فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور سلام کی کثرت کرو، صلہ رحمی کرو، تہجد کی نمازیں پڑھو، پھر امر اور چین سے جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جانے والی نصیحتیں ہیں۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ ہلنے نہ پائیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اس پر بھی وہ آسمانی نشانیوں سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ وہی تو ہے جس نے رات دن سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں بخشی، پھر کیا آپ اگر وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی انسان کو بھی زمین پر ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھنا۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا وہ کافر، وہ مشرکین مکہ ہمیشہ کے لیے زمین پر زندہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم بطور امتحان کے تمہیں بلائی اور برائی سے آزماتے ہیں، اور بلاخر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی مذاق ہی شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خدائے رحمان کی یاد سے انکار کرتے ہیں۔ انسان کی خلقت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں اگر تم صداقت پر ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کاش منکروں کو وہ وقت معلوم ہوتا جب وہ نہ اپنے چہروں پر سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کو مدد ہی دی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی اور انہیں حیران کر دے گی، یعنی قیامت اچانک آ جائے گی، سو وہ اسے نہ روک سکیں گے اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہاں پر اللہ کریم اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں سے مذاق کیا گیا ہے، سو جن لوگوں نے ان میں سے استہزاء کیا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ کہیے کہ خدا رحمان کے عذاب سے کون تمہاری دن رات حفاظت کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی یاد سے اعراض کر رہے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور بھی معبود ہے جو ان کو بچا لیں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہماری طرف ان کی حمایت کی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند رکھا، یہاں تک کہ ایسی حالت میں ایک طویل عرصہ گزر گیا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آتے ہیں، پھر کیا یہی غالب رہیں گے؟ ہم اللہ فرماتے ہیں ہم چلے آتے ہیں، گٹاتے ہیں، یعنی عرب کے ملک میں مسلمانی پھیلنے لگی ہے اور کفر گٹنے لگا ہے۔ قل انما انذرکم، کہہ دیجئے میں تو تمہیں وحی کے ذریعے اللہ کے نافرمانی سے ڈراتا ہوں، اور ان بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو یہ پکار کر سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی میں تو اللہ کا پیغام رساں ہوں، جس عذاب سے تم کو ڈرایا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حکم الہی سے، لیکن یہ حکم اس شخص کو کچھ فائدہ نہیں دیتا جس کے کانوں پر اللہ نے مہر رکھ دی ہو۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ان کو ذرا تکلیف پہنچ جائے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہائے ہماری کمبختی، ہم واقعی ظالم تھے۔ ذرا دیکھیے اللہ کریم کے پاس اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ ایک دن جبرائیل امین آئے میرے پاس، بہت اداس آئے۔ میں نے پوچھا کہ جبریل امین تم اداس کیوں ہو؟ جبریل نے کہا میں نے جہنم کا ایک جوش ایسا دیکھا ہے کہ اس وقت سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، میرا دم اپنے آپ ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ فرمایا، اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا وجہ ہے؟ میں میکائیل کو میں نے کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب سے دوزخ کو بنایا گیا ہے تب سے میکائیل کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ فرشتے جو اللہ کے اتنے مقرب فرشتے ہیں، ان کی ہنسیاں، ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ تو ہمیں اپنے آپ کی محاسبے کی ضرورت ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے، سو کسی شخص پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور حساب کرنے کو ہم تنہا کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کن اور یکسر روشنی اور نصیحت کی چیز یعنی تورات پرہیزگاروں کی رہنمائی کے لیے عطا کی تھی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی خوف کھاتے ہیں، اور یہ کہ بابرکت نصیحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بابرکت نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ یعنی تم کیوں منکر ہو اس قرآن کریم کے کہ اللہ کے پاس سے آنے کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم تورات کے اللہ کے پاس سے ہونے کے قائل ہو، پھر تم اس قرآن کے منکر کیوں بن گئے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی اور ہم اسے واقف تھے، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی پرستش تم پوچھتے بیٹھے ہو، جن پر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے بڑے کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس واقعی صداقت لائے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا رب وہی ہے جو تمام آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، اور خدا کی قسم جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ سو اس نے سوا ان کے بڑے بت کے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اپنے اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ یہ علاج کرنا تھا انہوں نے، ان کے چپکے کہا۔ پھر جب وہ شہر سے باہر گئے ایک میلے میں، تب بت خانے میں جا کے ان کے سارے بت توڑ آئے۔ دیکھیں اب یہاں سے ان کو نصیحت کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے یہاں لاؤ تاکہ سب اسے دیکھ لیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم کیا یہ کام تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں اسی نے کیا ہے، ان کا بڑا یہ ہے، اگر یہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الی انفسہم، سو انہوں نے سوچا تو آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ اللہ اکبر۔ فرجعوا الی انفسہم، سو انہوں نے سوچا تو آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سار نیچے کر لی اور کہا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ کیا ابراہیم نے کہا کہ کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اف لکم، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پر اپنی قوم، جب قوم بت پرست ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر اپنی بے وقوفی پر ملامت کرنے لگی تو ذرا ٹھٹک کر کہا کہ آپ جو ہم سے کہتے ہیں ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، تو کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ بت بے زبان ہے؟ اب تو خلیل اللہ کو موقع مل گیا، فرمایا تف ہے، افسوس ہے ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہو جو بے زبان ہے، نفع اور ضرر کی مالک ہے، نہ اپنا اختیار ہے نہ دوسروں کے کچھ کام آئیں گے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انہی کی زبان میں جواب دلوایا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے حکم دیا
کہ आग तो इब्राहिम के लिए सर्द हो जा और राहत बन जा। अल्लाह फरमाते हमने हुक्म दिया है आग इब्राहिम पर सलामती वाली आग बन जाना, इसको इतनी भी तुमने ठंडी नहीं हो जाना कि तुम मेरा खलीलुल्लाह इसमें सर्दी महसूस करे, और तुमने गर्म भी नहीं रहना बल्कि सलामती वाली बन जा। और उन्होंने इससे बड़ा बुरा करना चाहा था मगर हमने उन्हीं को खसारे में डाल दिया। और हमने इसको लूत को बचाकर उस सरजमीन में ले आए जिसमें हमने तमाम मखलूक के लिए बरकत रखी थी। और हमने इब्राहीम को इसहाक अता किया और उसके अलावा यकूब पोता भी अता किया, और सबको हमने सालेह बना दिया। और हमने उनको रहनुमा बनाया कि हमारे अहकाम के मुताबिक हदायत करते थे, और हमने उनको नेक काम करने और नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म भेजा, और वो हमारी इबादत करते थे। वलूतन आतैनाहु हुक्मम व इल्मा, और लूत को हमने इल्म और हिकमत अता किया और इसको इस गांव से नजात अदा कर दी। कौन सी नजात? जिसके रहने वाले गंदे कामों के आदी थे, बेशक वो बुरी और बदकार कौम थी, और उसको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। यकीनन वो नेकोकारों में से था। और इससे कबल जब नूह ने पुकारा तो हमने उसकी भी दुआ कबूल फरमाई। हमने उसको उसके खुदा खानदान को सख्त तकलीफ से बचा लिया। वनसरनाहु मिनल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और इन लोगों पर उसे नुसरत अता की जिन्होंने हमारे निशानात को जुटलाया। बेशक वो बुरे लोग थे, सो हमने इन सबको गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को भी याद करो जब वो खेती के मामले में फैसले सादिर कर रहे थे, जबकि ग्रोह की बकरियां इसमें चाबड़ी थी और हम उनके फैसले को देख रहे थे। सो हमने वो फैसला सुलेमान को समझा दिया और दोनों को हमने इल्म और हिकमत अता किया था। अब यहाँ भी हुआ क्या? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बकरियां दिलवाई खेती वालों को, यानी उनके नुकसान के बदले। अब उनके दीन में जो था ना, वो चोर को गुलाम कर लेते थे। इसी मुआफिक उन्होंने ये हुक्म दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी लड़के थे, उन्होंने भी ये झगड़ा अपने पास मंगवाया और कहा कि बकरियां रखो, इनका दूध पियो और खेती को पानी दिया करो। बकरी वाले जब खेती जैसी थी वैसी हो जाए तब बकरियां फेर दें, वापस लौटा दे जो उनका नुकसान हुआ है, और खेती ले ले जिसमें दोनों का नुकसान ना हो। इस किस्से के मुवाफिक ही कुरान में मज़कूर हुआ वो हदीस जिसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुस्नद में जिक्र किया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक़्त में दो औरतें थीं और दोनों के बच्चे थे। भेड़िया आया और उनमें से एक के बच्चे को लेकर चल दिया। वो झगड़ा ले गई दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने वो बेटा बड़ी औरत को दिलाया। जब कचहरी से बाहर निकली तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये फैसला बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं इसका फैसला कर दूं, एक छुरी लाओ, उस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, तुम दोनों में तकसीम कर दूं। छोटी औरत ने कहा कि अल्लाह ताला आप पर रहम करे, इसको कत्ल ना करो बल्कि इसी बड़ी औरत को दे दो, ये इसी का है। बस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तरकीब से मालूम कर लिया कि ये बच्चा छोटी औरत का है, यानी ये बच्चा छोटी औरत का है क्योंकि इसको इसका दर्द आया है। आपने वो बेटा छोटी औरत को दे दिया। यानी अल्लाह करीम ने यहाँ पर सुलेमान पैगम्बर को फैसला करने की जो सलाहियत और हिकमत उनको अता फरमाई थी, यहाँ पर उसका जिक्र हो रहा है। सो हमने वो फैसला सुलेमान को समझा दिया और दोनों का हमने इल्म और हिकमत अता किया था। और हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी, और ये नसब और ये कुछ करने वाले, अल्लाह फरमाते, और ये सारा कुछ करने वाले हम थे। और उसे हमने तुम्हारे लिए ज़रा बनाने की सनत सिखाई ताकि वो तुमको लड़ाई के नुकसानात से बचाए। सो क्या तुम शुक्र करोगे? और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से ज़मीन की तरफ चलती है, जिसमें हमने बरकत रखी थी और हमें हर चीज़ का इल्म है। और बाज़ शैतानों में से ऐसे थे जो इसके समुद्रों में गोता लगाते थे और उसके अलावा और भी बहुत काम करते थे, और हम उनके निगहबान थे। अल्लाह ज़ुल जलाल ने सुलेमान पैगम्बर को ये क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई थी कि जिन और शयातीन जो थे अल्लाह ने उनके ज़ेरे बाजू कर दिए थे। वो उनके अंडर रह के काम किया करते थे। शैतान से वो गोता लगवाते थे कहाँ पर? दरियाओं के अंदर हीरे और जवाहरात निकलवाने के लिए, जहाँ आदमी का जाना मुश्किल हो जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अमारतों में बारी बारी काम करवाते और सफ़र में होज़ बराबर लगन तांबे के और कुएं के
कुएं जो थे बराबर देगे उठाए लिए चलते और उनमें खाना पकाते, सहत सहत काम अपने जिन्नों से करवाया करते थे, उनके ताबे जो थे। इसलिए व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है, तो हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और उसकी तकलीफ को हमने दूर कर दिया और उसे उसका कुंबा भी अता किया और उनके साथ उनके मानिद और लोग भी अपनी रहमत से बख्शे ताकि इबादत करने वालों के लिए नसीहत हो। और इस्माइल और इदरीस और ज़िल्किफ़ल को याद करो, ये सब सब्र करने वालों में से थे और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, बिलाशुबा वो नेकोकार थे। और ज़न्नून को भी यानी मछली वाले को भी याद करो, जब वो नाराज होकर चले गए, उसे समझा कि हम इस पर काबू ना पा सकेंगे, आखिर उसने अंधेरों में पुकारा, क्या ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, मैं ही ज्यादती करने वाला हूँ। सो हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। देखे यहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक ही दफ़ा अल्लाह से बात की कि अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, तो अल्लाह करीम ने उनकी फ़ौरन से दुआ को कबूल किया, उनको मछली के पेट से निकाला। इससे बढ़कर हम कभी भी इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं गए। देखें अल्लाह को कहाँ पुकारा, मछली के पेट में पुकारा, मछली के पेट का अंधेरा, फिर रात की तारीकी का अंधेरा, फिर समंदर की गहराई का अंधेरा। अल्लाह ने उनकी पुकार को सुना, एक ही दफ़ा कहा तो अल्लाह ने इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल बाहर किया। हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और इसे गम से नजात दी और इस तरह हम मोमनों को नजात देते हैं। और ज़करिया को याद करो जब उसने अपने रब से दुआ की कि मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ो और तो सबसे बेहतरीन वारिस है, हमने उसकी दुआ भी कबूल की और उसे यहया अता किया और उसकी बीवी को उसके लिए औलाद के काबिल बना दिया। बेशक ये लोग नेकी के कामों में सरात यानी जल्दी से काम लेते थे और हमें उम्मीद और खौफ से पुकारते थे और हमारे सामने आजिज़ी से रहते थे। और इस औरत का जिक्र करो जिसने इफ़्फ़त और पाकीज़गी को महफूज रखा, तो हमने उसमें अपनी रूह को फूंक दिया और उसको और उसके बेटे को तमाम दुनिया के लिए एक निशान बना दिया। बेशक ये तुम्हारा गुरो एक ही गिरोह है और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम मेरी है इबादत करो। और इन लोगों ने अपने दीन में इख्तलाफात पैदा कर लिए, मगर हर एक को हमारी तरफ लौट कर आना है। सो जो नेक काम करेगा और वो भी मोमिन होगा तो इसका अमल ज़ाया नहीं किया जाएगा और हम यकीनन उसके अमाल लिखते जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं छोटे से छोटा अमल भी तुम करोगे मैं उसको ज़ाया नहीं होने दूंगा, बल्कि वो तुम्हारे नामा अमाल में दर्ज है। वहरामुन अला क़रयतिन, और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उसके रहने वालों के लिए नामुमकिन है कि वो फिर दुनिया में लौट कर आ सके, यहाँ तक कि जब यजूज और मजूज खोल दिए जाएंगे और वह हर बुलंदी से उतरते हुए नजर आए और वादा हक नज़दीक आ जाए और लोगों की आंखें ऊपर लगी रहें जो मुनकर हैं, फिर वो कहेंगे कि अफसोस हम इस दुनिया में गफलत में रहे, बल्कि हम जुल्म करते रहे। तुम और तुम्हारे माबूद जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो जहन्नुम का ईंधन होंगे और इसमें तुम सब दाखिल होकर रहोगे। लौ कान हाउलाई आलिहतन, और अगर वो सचमुच माबूद होते तो उसमें दाखिल ना होते और सब उसमें हमेशा रहेंगे। हाँ, वो चीखें मारेंगे और एक दूसरे की बात बिल्कुल न सुन सकेंगे। ज़फ़ीरुन, दोज़खियों की दर्दनाक आवाज़ है जो सांस लेने से पैदा होगी। इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि एक वक़्त आएगा जब हर दोज़खी को एक लोहे के संदूक में बंद करके ऊपर मेहें ठोंक के उनको ऊपर से उनके जो कील हैं वो ठोंक दिया जाएगा और जहन्नुम की तह में छोड़ दिए जाएंगे और हर एक ये ख्याल करेगा कि मेरे सिवा कोई दूसरा इंसान जहन्नुम में नहीं है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो कि मुफस्सिर कुरान है, उन्होंने इस आयत की तिलावत की
ان الذین سبقت لہم، اور وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے مقدر ہو چکی ہے، وہ اس عذاب سے دور رہیں گے، وہ دوزخ کی آواز بھی نہ سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا وہ وہی حاصل کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ کا رنج نہ ہوگا، اور فرشتے ان کا حیر مقدم کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا نام ان میں لکھ دیں جو کل قیامت کے روز بالکل بھی نہیں گھبرائیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسا کہ کتابوں کے تومار کو لپیٹا جاتا ہے، جس طرح کاپی کے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح ہم نے اول مرتبہ پیدا کیا تھا، اس طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے، اور البتہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں جو صحیح معنوں میں خدا اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ بلا شبہ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے پیغام بشارت ہے، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کا ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت انبیاء کرام کا میں پیشوا اور خطیب یعنی سب کی طرف سے گفتگو کرنے والا بنایا جاؤں گا، اور سب کے لیے شفاعت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا۔ جس وقت تمام انبیاء کرام بھی خوف زدہ ہوں گے، حتیٰ کہ شفاعت کرنے کی بھی کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی۔ اس وقت مجھ کو اجازت ملے گی، میں کلام کروں گا، تب کہیں اوروں کو بھی ہمت ہوگی، جو کہ فخر نہیں ہے بلکہ اللہ کا انعام اور فضل ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہے انما انا رحمت مہدات، مشکات کے اندر ہے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت کو تحفہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کل انما یوحا، کہہ دیجئے کہ میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم مانتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو برابر اطلاع کر دی ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ وہ جو بات اونچی پکار کر کی جائے اور اس کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو بات تم کھلی کرو، جو بات تم ظاہراً کرو، یا تم بات جو چھپا کر کے کرو۔ اللہ کہتے ہیں میں ساری باتوں کو جاننے والا ہوں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور وقت مقرر تک بہرہ مندی کی مہلت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے رب انصاف سے فیصلہ کر دے، اور ہمارے رب خدا کے رحمان ان باتوں میں ہمارا مددگار ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو۔ سورۃ الحج مدنیہ، سورۃ الحج مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حج کی فضیلت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں 2 سجدے ہیں، جو یہ دونوں سجدے نہ کر سکے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس سورت کی تلاوت ہی نہ کرے، یعنی جو 2 سجدے اس میں آئے ہیں ان کو کرنا بہت لازمی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو۔ یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ بلا شبہ ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی جن کو اس نے پیار سے دودھ پلایا ہے، یعنی وہ قیامت اتنا سخت دن ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ دنیا میں تو ماں اپنے بچے کو بڑے پیار سے پالتی ہے، بڑے لاڈ اٹھاتی ہے، اور قیامت کے دن ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، یعنی سقارات سقارا، وہ انسان مدہوش ہوگا، اور در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ندا ہوگی کہ آدم، وہ کہیں گے لبیک
हुक्म होगा 999 को दोज़ख में डाल दो और एक जन्नत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त ये हाल होगा कि हमल वाली का हमल गिर जाए और बच्चा बूढ़ा हो जाए। खौफ व दहशत से लोगों की ये हालत होगी कि गोया नशा में है, हालांकि नशा नहीं होगा बल्कि अल्लाह जल्ल जलालुहू का अज़ाब बड़ा सख्त है। उसकी हैबत से लोगों के हवास जाते रहेंगे। ये वाक़या सफ़र का है, उसको सुनने के लिए सहाबा नज़दीक हो गए थे और सुनकर खौफ ज़दा हो गया। आपने फरमाया मजबूत रहो और नेक अमल करते रहो। जब तुम्हारे नेक अमाल इतने ज़्यादा हो जाएंगे फिर तुम्हें इसका कोई खौफ और गम नहीं होगा। वमिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के मामले में इल्म के बगैर झगड़ते और हर सरकश शैतान की इताअत करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है जो उसे दोस्त रखेगा वो उसे ज़रूर गुमराह कर देगा और वो दोज़ख के अज़ाब की तरफ उसकी रहनुमाई करेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि क़यामत में दोस्त अपने दोस्त को याद करेगा क्या? आपने फरमाया ए आयशा, 3 मौक़ों पर कोई भी किसी को याद नहीं रख पाएगा। नंबर 1 आमाल तुलने के वक़्त, नंबर 2 अमाल नामे तकसीम होने के वक़्त, नंबर 3 पुलसरात के वक़्त कोई भी किसी का साथ नहीं देगा। ऐ लोगों, अगर तुमको दोबारा ज़िंदा होकर उठ खड़ा होने में कोई शक हो तो याद रखो हमने तुमको इब्तिदा में ही मट्टी से पैदा किया था, फिर नुत्फ़ा बनाकर फिर लोथड़े से, फिर बोटी से, कोई पूरा और कोई नातमाम, ताकि तुम अपनी कुदरतों को वाज़िया कर दो। अल्लाह फरमाते ताकि तुम पर मैं अपनी कुदरतों को वाज़िया कर दूँ। और रहम ने जिसे हम चाहते हैं एक मुद्दत तक ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर यहाँ तक कि तुम अपनी जवानी को पहुँचो, और कुछ तुम में से जवानी से पहले मर जाते हैं और कुछ तुम में बदतरीन उम्र तक लौटाए जाते हैं, यानी रज़ील उम्र तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रज़ील उम्र से पनाह मांगा करो। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्र, अल्लाह हमें ऐसी उम्र से पनाह में रखना जो नाकारा उम्र हो, जो मुहताजी वाली हो, जिसका नतीजा ये है कि जानने बूझने के बाद भी कुछ नहीं जानते। अक्सर बढ़ापा इतना आ जाता है कि इंसान जानने बूझने के बावजूद लोग उसको इल्म देते हैं, बताते हैं, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं होता कि मेरे से गुफ्तगू क्या की जा रही है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ील उम्र से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। और तो ज़मीन को देखता है कि खुश्क पड़ी है, फिर जब हम इस पर मी बरसाते हैं तो वो तरोताज़ा हो जाती है और फूलती है और हर तरह के खुशनुमा चीज़ें उगाती है। ये सब इसलिए है कि खुदा ही बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, और ये कि वो हर बात पर कादिर है, और ये कि क़यामत यकीनन आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं, और ये कि अल्लाह उन लोगों को जो कब्रों में है ज़िंदा करके उठा खड़ा करेगा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के मामले में बग़ैर इल्म के और बग़ैर हदायत के और बग़ैर किताब रोशन के झगड़ते हैं, तकब्बुर से गर्दन मोड़े हुए, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उनके लिए दुनिया में रसवाई है और क़यामत के दिन हम उन्हें अज़ाब आतिश का मज़ा चिखाएंगे, यानी उनको जलने का आग के अज़ाब का मज़ा चिखाएंगे। यानी कुरान और हदीस सुनकर तकब्बुर से मुंह फेरने वाला, इनकार करने की गर्ज से हक वालों से झगड़ा पैदा करने वाला दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी आगे जहन्नुम का लुकमा बन जाएगा। यही वो बदनसीब है कि एक दिन में 70 मरतबा उसको आग में डाल के जलाया जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। अअज़नल्लाहु मिन्हा, आमीन। आगे ज़ालिक बिमा क़द्दमत यदाका, ये नामाल की सज़ा है जो तूने आगे भेजे थे। और खुदा अपने बंदों पर हरगिज़ जुल्म करने का नहीं। और लोगों में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत शक और तरद्दुद से करते हैं। ऐसे आदमी को अगर फ़ायदा पहुँचे तो वो मुतमईन हो जाता है, और अगर किसी आजमाइश में पड़ जाए तो मुँह के बल लौट जाता है। उसने दुनिया भी खोई और आखिरत भी ज़ाया की। यही तो सरी नुकसान है। यानी अगर तुमने कुछ अमल करना है तो फिर तुम उसको मुकम्मल यकीन के साथ करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह वो मेरे अमाल को ज़रूर कबूल करेगा। या दुओ मिन दूनिल्लाही, ये अल्लाह को छोड़कर उसको पुकारता है जो उसे ना नुकसान पहुंचा सकता है ना नफ़ा दे सकता है। यही तो इंतहा दर्जा की गुमराही है। ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान उसके नफ़ा से नज़दीक तर है। बुरा ही आका है और बुरा ही रफ़ीक है।
ان اللہ یدخلُ آمنو، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ بلا شبہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی کو کھینچ لے، پھر اس کو ادھر سے کاٹ ڈالے، پھر دیکھیے کہ آیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی اور واضح آیات کی شکل میں نازل کیا، اور جس کو خدا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور آتش پرست ہیں اور مشرک خدا ان میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ بے شک اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے آسمان اور زمین کی کل کائنات اور سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چار پائے اور بہت سے انسان سجدہ بجا لاتے ہیں، اور بہت زیادہ پر عذاب کا آنا لازم ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ ہذان خصمانی، یہ دو مخالف فریق ہیں جو اپنے پروردگار کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ ان کے لیے جنہوں نے وتیرہ کفر اختیار کیا ہے، آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ وہ گڈز اتنا بھاری ہے کہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو سب آدمی اور جن بھی مل کر اس کو اٹھا نہ سکیں گے، اور اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ فرشتے ان کو لوہے کی موگریوں سے ایسی مار ماریں گے کہ ہر عضو جدا جدا گر پڑے گا اور ہائے وائے کا گل مچ جائے گا۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرما لے، اللہ پناہ میں رکھے۔ یسہر بہی، اس سے ان کی انتڑیاں اور کھال گل جائے گی اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب گٹ کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں ان کو دوبارہ سے لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آتش سوزا کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل لے کر گئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، نسأل اللہ الجنت من فضلہ وکرمہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا، تیرے فضل کا اور تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں وہاں ان کے سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کعب احبار نے کہا ہے کہ اس کنگن کی چمک کے آگے سورج کی شعائیں مدھم پڑ جائیں گی، جیسے سورج کے آگے چاند کا نور مدھم ہو جاتا ہے، ایسے اگر جنت میں جو سونے اور چاندی کے کنگن ہیں ان کی روشنی دنیا کی کسی روشنی سورج اور چاند کے مقابل سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور کلام پاک کی ان کو ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے وتیرہ کفر اختیار کیا اور جو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جن کو ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے، عبادت گاہ بنایا، ہوا اس میں رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، یعنی بیت اللہ مسجد حرام کے اندر، اور جو اس میں ظلم سے گجروی اختیار کرنا چاہے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ تمہارے پاس پا بیادہ یا پتلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے چلے آئیں۔ یہ دیکھیں ذرا، آج حج کا موقع آ جائے، عمرے کی سعادت مل جائے تو لوگ بہت دور دراز سے سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے اللہ ذوالجلال سے دعا کی کہ اے اللہ یہاں پر اس جگہ کی طرف لوگوں کے دل موڑ دے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے دل کے اندر یہ تمنا رکھ دی کہ لوگوں کے دل اتنی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا طواف کروا دے۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں جب حج کا موقع آ جائے تو پھر انسان چل کر یا اپنی سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے آئیں گے، یعنی بیت اللہ حج کرنے۔
تاکہ وہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں، اور مقررہ ایام میں ذبح کے وقت چپایوں پر اللہ کا نام لے۔ مقررہ ایام یعنی ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ جو ہے چاند کی، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں، پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم کا طواف کریں، اور جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں اور اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سو ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، سو چاہیے کہ تم بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے احتراز کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، خالص اللہ کے ہو رہو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے گویا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا نے اسے اٹھا کر دور دراز جگہ جا پھینکا۔ یہ اور جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے تو یہ کام اس کے دل کی پرہیزگاری سے ہے۔ تمہارے لیے جانوروں میں سے ایک متعین وقت تک منافع ہے، پھر ان کو خانہ قدیم تک پہنچنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر گروہ کے لیے اس لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ اللہ نے ان کو چپایوں کی قسم سے جو جانور عطا فرمائے ہیں، ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لے لے، اور تم سب کا خدا ایک ہی ہے تو ہماتن اس کی اطاعت کرو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ وہ لوگ جس وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے مقرر کیا، ان میں سے تمہارے لیے فائدے ہیں، سو کھڑا کر کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ کسی پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت صفت غرابہ اور مانگنے والے فقراء کو بھی کھلاؤ۔ یوں ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس کا مجھے کبھی بھی گوشت اور خون کچھ نہیں پہنچا، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دل کا عمل، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان چیزوں کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کر دیا تاکہ اس وجہ سے کہ اس نے تمہاری ہدایت کا اہتمام کیا ہے تم اس کی بزرگی بیان کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دیجئے، بے شک خدا مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، اور بلا شبہ وہ کسی دغاباز نہ شکر گزار کو محبوب نہیں رکھتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے منکرین لڑتے رہتے ہیں ان کو بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا محض اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے گرا دی جاتی، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اور اگر ہم لوگوں کے پاؤں زمین میں جبا دیں تو یہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب چیزوں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود بھی تو جھٹلا چکے ہیں۔ اللہ کریم یہاں پر اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، سو میں نے کافروں کو چندے مہلت دی، پھر ان کو پکڑا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب کیسا تھا، سو کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ نافرمان تھی، سو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار اور کتنے اونچے اونچے محل ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض،
کیا یہ لوگ ملک میں پھرے نہیں؟ اگر چلتے پھرتے تو ان کو ایسے دل ہوتے، تو ان کے ایسے دل ہوتے کہ ان سے یہ سمجھ سکتے۔ اللہ کریم یہاں پر فرماتے ہیں اور ان کے ایسے کان ہوتے کہ ان سے سنتے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کریم نے کتنی بڑی بات کر دی۔ اللہ فرماتی ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت جو ان کے سینوں کے اندر دل موجود ہیں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، میری ہدایت کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی تعمیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور خدا اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور آپ کے رب کے نزدیک ایک روز تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس کا ہوتا ہے، اور گنتی ہی کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں تمہیں نافرمانی سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل نیک کیے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہے، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رزق عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے ساتھ حیرانی جتاتی کرتے رہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں اس میں کوشش کرتے رہے طرح طرح کی، وہ دوزخی ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی ایسا رسول بھیجا ہے اور نہ کوئی ایسا نبی کہ جب اس نے کوئی تمنا کی ہو تو شیطان نے اس کی تمنا میں وسوسہ نہ ڈالا ہو، مگر شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہر بات کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ شیطان کہ القاء کو ان لوگوں کے لیے وجہ آزمائش ٹھہرائے جن کے دلوں میں مرض ہے، اور ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں اور بلا شبہ نافرمان لوگ پرلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں کا علم عطا ہوا ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل خدا کے آگے جھک جائیں۔ اور اللہ بے شک اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ حقیقی ہادی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جو لوگ منکر ہیں وہ تو قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان پر آ موجود ہو، یا نامبارک دن کا عذاب ان پر آ نازل ہو۔ الملک یومئذ للہ، حکومت اس دن خدا ہی کی ہوگی، وہ لوگوں میں اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہو گئے یا مر گئے تو اللہ ان کو آخرت میں ضرور عمدہ روزی دے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ بے شک بہترین رازق ہے اور وہ ان کو یقیناً ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کا وہ پسند کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے روز متقین کو، ایمان والوں کو، محسنین کو میں جس جنت میں داخل کروں گا وہ جنت ان کو پسند آئے گی، وہ اس کو دیکھ کے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ بے شک سب کے حال سے واقف اور بردبار ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب، اور جس کو ایذا پہنچے تو اسی قدر پہنچائے جس قدر اس کو پہنچائی گئی ہے، پھر اس پر زیادتی ہو تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یعنی کسی کو اگر تکلیف کسی نے پہنچائی ہے تو بدلے میں اس کو اتنی ہی تکلیف دو، اتنی ہی ایذا پہنچاؤ جتنی تمہیں پہنچی ہے، تم زیادتی نہ کرو۔ اللہ بے شک معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا رہتا ہے، اور نیز اس لیے کہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ جن کو یہ خدا کے سوا اپنی حاجت برآری کے لیے پکارتے ہیں وہ غلط ہے، اور اس لیے کہ اللہ بڑا اور برتر بزرگ ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے بارش کو برساتا ہے جس سے زمین سرسبز ہے؟ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، اور اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
بے شک اللہ وہ بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے زیر فرمان کر دیا، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ دیکھیں آج ہمیں کبھی بھی خوف لاحق نہیں ہوا کہ کہیں آسمان ہم پر نہ گر پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیزوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، میں نے اللہ نے ان کی حفاظت اچھی طریقے سے کی ہے، پھر تمہیں کبھی بھی اس کا خوف لاحق نہیں ہوا مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریق مقرر کر رکھے ہیں جن پر وہ عمل پیرا تھے، سو ان کو چاہیے کہ اس عمر میں آپ سے نہ جھگڑیں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب باتیں کتاب میں لوح محفوظ میں مرقوم ہیں، یعنی لکھی ہوئی درج ہے۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ خدا کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور نہ ان کو اس کا کوئی علم ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور جب ان کو ہماری آیتیں کھلی کھلی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان منکروں کے چہرے پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہیں کیا ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھے جو ان کو ہماری آیتیں سناتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا اس سے بھی بدتر تمہیں ایک بات بتاؤں تو سنو، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے منکروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے مشرکین اور کفار کی مذمت کی ہے کہ ان کو صحیح دلیلیں، واضح مسائل حقہ جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں تو ان کی تیوریاں، ان کے جو چہرے کے انداز ہیں وہ بدل جاتے ہیں، ان کا بس چلے تو حق کہنے والوں کی زبانیں کھینچ ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا گلا گونڈ دے، وہ اتنا سخت غصہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ حق کا انکار اور مقابلہ اگر نہیں چھوڑتے تو اے حق والے تو بھی ان کو آتش دوزخ اور جہنم کے ساتھ عذابوں کی خبر دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری اتنی مخالفت کر رہے ہیں، تمہارے ہر بات کی تردید کر رہے ہیں تو پھر تم بھی ان کو اللہ کے دردناک عذاب کی ان کو تم وعید سنا دو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو کہ بلا شبہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو نہیں بنا سکتے، اگر چیز کے لیے وہ سب جمع ہو جائے، اور اگر مکھی ان میں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی عاجز ہیں۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسا پیدا کرنے کا دم بھرے، بھلا میری مخلوق میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ ایک چونٹی ہے، ایک مکھی کا ایک چھوٹا سا پر بنا ڈالے۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی بتایا کہ مکھی تو بنانا دور کی بات، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو اس کو واپس لے کر آنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اس سے مراد طالب سے مراد بت ہے اور مطلوب سے مراد مکھی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ طالب سے مراد ہے عابد اور مطلوب سے مراد ہے خدا کے سوا اور معبود جو ہوتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کا مرتبہ جیسا کچھ پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا، یعنی یہود و نصارہ نے، مشرکین نے۔ اللہ زبردست اور غالب ہے، اللہ فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، اور انسانوں سے بھی بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے سب معلوم ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو اس کے آگے جھکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ بھی آیت سجدہ ہے۔
वजाहिदू फिल्लाह, और अल्लाह की राह में पूरी तनदही से जिहाद करो, उससे तुम्हें बुजुर्गी और इज़्ज़त बख्शी है, और दीन के मामले में तुम्हारे लिए किसी किस्म की तंगी रवा नहीं रखी। तुम अपने बाप इब्राहीम के दीन पर कायम रहो, उसने इससे पहले तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, और असल किताब में भी वही नाम है, ताकि तुम पर गवाह रहे और तुम लोगों पर गवाह रहो। सो नमाज पढ़ो और ज़कात दो और अल्लाह ही को मजबूती के साथ पकड़े रहो। हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर, वो तुम्हारा मालिक है और सो अच्छा ही मालिक है और अच्छा ही मददगार है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार को सुन्नत जमात यानी अहले हदीस भी इसी को कहते हैं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार नहीं, वो मुसलमान कैसा? यानी वो इंसान जिसने अल्लाह की भी इताअत कर ली, जिसने नबी मुकर्रम के फरमान की भी इताअत कर ली, वो इंसान असल में सुन्नत है, यानी सुन्नत वाला है, हदीस वाला है। अल्लाह हम सब को सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। पारा नंबर 17 के जो अहम आपके पास जो आपको नकात बताए जाते हैं वो हैं, नंबर 1, इंसान की ज़िंदगी के इम्तिहान के कुल 8 सवालात हैं, याद कीजिए और तैयारी कीजिए। नंबर 2, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। यह अल्लाह का फैसला है कि किसको किस तरीके से आजमाया जाए। किसी को औलाद की कमी से, किसी को बीमारी दे के, किसी का माल ले कर के, किसी की औलाद को अल्लाह फरमाते हैं मैं फौत करके तुम्हें तरह तरह से आजमाता हूँ, फिर मेरे बंदे किस हाल में मेरे पर सब्र करते हैं। नंबर 3, सजदों की कसरत करें, हर सजदे के बदले एक दर्जा बुलंद और ख़ता माफ़ होती है। नंबर 4, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, अल्लाह कहते हैं मैं ज़रूर इसकी मदद करूँगा, यानी मज़लूम की आह से बचना चाहिए। नंबर 5, तुम अल्लाह के अहकामात को मजबूती से थामो, अल्लाह तुम्हारे कामों का ज़िम्मा उठाएगा। तुम अल्लाह के यानी अहकामात को मजबूती से थामने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुआवन बन जाएगा। तज़किया नफ्स, नंबर 1, मीज़ान को भारी करने वाले कलमात और आमाल तलाश कीजिए। वो कौन से आमाल हैं, वो कौन से कलमात हैं जिनके ज़रिए से मीज़ान भारी होगा। नंबर 2, अशरा ज़िलहज्जा, दुनिया के कीमती तरीन दिन है, फ़ज़ाइल याद कीजिए। नंबर 3, अगर हम चाहते हैं कि दीन और नेकी के लिए हमें चुना जाए तो दिल साफ रखें, इसमें जो भी कांटा है निकाल दीजिए, यानी दीन के कामों के लिए। नंबर जो आगे अमली प्रैक्टिस है, बीमार की तीमारदारी का अजर जहन में रखते हुए आज किसी ना किसी की तीमारदारी ज़रूर कीजिए। दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वल आमाली वल अहवाई, ऐ अल्लाह मैं बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।